اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون انتہائی خوبصورت تھا۔ بے پناہ حسن کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکدار کہا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل میں توریت شریف کا سب سے بہترین قاری تھا۔ جب تک یہ غریب تھا بہت حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن جیسے ہی امیر ہوا مغرور اور خود پسند ہو کر منافق ہو گیا۔ اللہ پاک نے قارون کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھا۔ لوگ اس کے خزانے کی بھاری چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سفر پر نکلتا تو اس کے خزانوں کی چابیاں کھچروں پر رکھی جاتی۔ ایک مرتبہ قارون گھر سے اس حالت میں نکلا کہ سفید رنگ کے کھچر پر لال رنگ کا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے سوار تھا، جبکہ خچر کی زین یعنی وہ گدھی جو جانور کی پیٹھ پر باندھی جاتی ہے سونے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں لونڈیاں اور غلام ریشمی لباس اور زیورات پہنے سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ قارون نے ایسا مکان بنوایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس مکان کی دیواروں پر سونے کے تختے بھی لٹکائے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اس کے پاس کھانے پینے آتے تھے اور قارون کی تفریح کا سامان کیا کرتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے طے کیا کہ وہ اپنے تمام مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرے گا، لیکن جب گھر آ کر اس نے حساب لگایا تو اس کے مال کا 1000واں حصہ بھی بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر قارون نافرمان ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان کرنے کے لیے ایک بری عورت کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 1000 درہم چاندی کے سکے دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ بھرے مجمع میں آپ پر تہمت یعنی گناہ کا الزام لگائے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نصیحت کے لیے لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں، کیونکہ ایک عورت آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور اسے اللہ پاک کی قسم دے کر ماجرا پوچھا تو وہ ڈر گئی اور قارون کی سکھائی ہوئی جھوٹی بات بولنے کی بجائے سچ بیان کرتے ہوئے قارون کی منافقت اور رشوت دینے کا پول کھول دیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے اللہ، اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب فرما۔ چنانچہ آپ کی اس دعا کے بعد قارون اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہلے گھٹنوں تک، پھر کمر تک، اس کے بعد گردن تک اور پھر بالآخر پورا زمین میں دھنس گیا۔ یہی حال اس کے مال اور خزانے کا بھی ہوا۔